اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سفر کا مہینہ شروع ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دور دور تک شریعت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بڑے احباب سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اور ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ سفر کے مہینے میں آفتوں، بلاؤں اور وباؤں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اور ایک تعداد ہے کہ جو سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتی، کہ اگر اس مہینے میں سفر کیا گیا تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ بیاہ نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے۔ اگر اس مہینے میں شادیاں کی تو رشتہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ لوگ کاروبار نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، لین دین جو ہے وہ خسارے میں جائے گا۔ کیا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ اور یہی نہیں، بعض لوگ تو بدھ کے دن کو بھی برا جانتے ہیں اور بدھ والے دن کوئی بھی کام کرنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ہر ماہ کی 3، 23 اور 13 تاریخ ہے، اور 8، 28 اور 18 تاریخ ہے۔ یہ 6 تاریخوں کو بھی برا جانا جاتا ہے کہ ان دنوں میں، ان تاریخوں میں کوئی کام نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، کوئی لین دین نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ حضرات یاد رکھیں، شریعت مطہرہ ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں۔ نہ کوئی دن منحوس، نہ مہینہ منحوس، نہ بلاؤں آفتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ادوا ولا ہامت ولا سفر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر لگنے والی نہیں ہے، اور نہ کوئی ہامہ، کوئی پرند، کوئی الو ہے، اور نہ ہی سفر کوئی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 باتوں کا ذکر کیا، 3 باتوں کا۔ نمبر 1 کہ کوئی بیماری اڑ کر لگتی نہیں ہے۔ نمبر 2 فرمایا ہامہ، کوئی پرند، کوئی الو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہر چیز کی نفی ہو گئی۔ نہ کوئی دن منحوس رہا، نہ کوئی مہینہ منحوس رہا، نہ بیماری اڑ کر لگنے والا تصور جو ہے اس کا کوئی وجود رہا۔ اب ساری چیزوں کی نفی ہو گئی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، تو ایک اعرابی عرض کرنے لگا کہ حضور، ایک اونٹ اچھا بھلا چر رہا ہوتا ہے، تو جب ایک خارش والا اونٹ اس کے پاس سے گزرتا ہے نا تو اسے بھی خارش پڑ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو پہلے اونٹ کو خارش پڑی تھی وہ کس سے لگی تھی؟ لہٰذا یہ تصور بھی اسلام میں غلط ہے۔ کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، بیماری کا اڑ کر لگنے کا جو تصور تھا یہ جاہلانہ رسومات میں سے تھا، یہ جاہلانہ لوگوں کی جاہلانہ باتیں تھیں۔ فرمایا کہ ایک بیماری ہے، سفر، پیٹ کی بیماری،
اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، پیٹ کی بیماری ہے سفر، اس میں پیٹ میں بڑے بڑے کیڑے پڑ جاتے سانپ کی طرح کے۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو بیماری ہے نا یہ اڑ کر لگ جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا ادوا فرما کر اس سارے باطل نظریات کو ختم کر دیا کہ کوئی بھی بیماری اڑ کر لگنے والی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا حامتا، اور کوئی حامہ نہیں ہے، کوئی پرند نہیں، کوئی الو نہیں ہے۔ اب یہ حامہ کیا ہے ذرا یہ سمجھ لیں۔ بڑے سے لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کی جو ہڈیاں ہیں نا، اس کی ہڈیاں یا اس کی جو روح ہے اس سے ایک حامہ نامی پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ تھا ان لوگوں کا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے اور ان ساری باتوں کو غلط بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں ساری غلط ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کچھ بشارتیں ہیں کہ جو شہید ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں پر سفر کرتی ہیں، جنتی نعمتیں کھاتی ہیں، جنت کی نہروں پر سیر کرتی ہیں، یا مومن کی روح جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح جنتی درخت کے ساتھ لٹکا دی جاتی ہے، اور پھر اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے جسموں سے ملا دیتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، نہ اس میں آفتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ اس میں وباؤں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ منحوس بھی نہیں ہے، بلکہ کئی تاریخی معاملات جو ہیں وہ اس ماہ مبارک میں ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر، منگل اور بدھ کو دعا فرمایا کرتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو جو قبولیت کا صحرا عطا ہوا وہ بدھ کا دن تھا اور ظہر تا عصر کا وقت تھا۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی جب کوئی بڑا معاملہ پیش آتا، مجھے بھی جب کوئی بڑی تکلیف پیش آتی تو میں بدھ کے دن کا انتظار کرتا کہ بدھ کا دن آئے گا، ظہر تا عصر کا جو وقت ہوگا، میں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا، عرض کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں ایسا ہی کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیا کرتا تھا۔ ایسے کچھ لوگ ہیں وہ شوال میں نکاح نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو لیتے ہیں کہ عرصہ دراز پہلے طاعون کی بیماری آ گئی شوال میں، اور شوال میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے بہت ساری دلہنیں انتقال کر گئیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، اس کو برا شگون لے لیا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، آگے ان کی زندگیاں، ان کا رزق، ان کا جو نشیب و فراز ہے، جو تقدیر ہے، اتار چڑھاؤ ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو کسی دن کے ساتھ مخصوص کر لینا، کسی مہینے کے ساتھ مخصوص کر لینا، یا کسی سال کے ساتھ مخصوص کر لینا اور کہہ دینا کہ وہ دن اچھا نہیں ہے، وہ مہینہ اچھا نہیں ہے، وہ سال اچھا نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آفات و بلیات سے بچنے کی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم پتہ چل گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ لا ادوا ولا حامتا ولا سفرا، کہ کوئی بیماری اڑ کر لگنے والی نہیں ہے، اور کوئی حامہ، کوئی پرند، کوئی الو نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کوئی چیز ہے۔ اب خدا را آپ اس بات کو سمجھ لیں اور یقین کر لیں کہ سفر منحوس نہیں ہے۔ ہاں وہ دن ضرور منحوس ہے کہ جس دن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے،
جس دن میں گناہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے عمل کیے جائیں، وہ دن ضرور منحوس ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ پر توجہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اللہ رسول کی فرما برداری میں لے کر آئیں۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بدھ کا دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اور یہ بات کو پھر رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بیان فرمایا ہے۔ اب جو عرب تھے نا، وہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل چھوڑ دیتے، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے پر وہ جو ہے نا وہ کنارہ کشی اختیار کرتے، اور پھر وہ انتظار کرتے کب سفر کا مہینہ آئے اور ہم جنگ و جدل کریں، لوٹ مار پھر شروع کر دیں۔ اب جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ جو ہے نا وہ بڑی تیاری کے ساتھ جنگ و جدل میں کود پڑتے۔ اب جب جنگ و جدل ہوگی تو جانی نقصان بھی ہوتا، مالی نقصان بھی ہوتا، گھروں کے گھر خالی ہو جاتے۔ اب اس بات سے انہوں نے لیا کہ یہ جو مہینہ ہے نا سفر کا، یہ منحوس ہے، اس میں تو گھر خالی ہو جاتے ہیں، اس میں تو مال ہمارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خود پر دھیان نہیں دیا کہ ہماری جو حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ہم جنگ و جدل کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے جانیں بھی جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے، اولاد کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس بات پر غور نہیں کیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ شگون جو ہے نا یہ سفر کا لے لیا کہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تقدیر ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کی زندگی، اس کا رزق لکھ دیا ہے، اس کے معاملات مسائل تقدیر کے فیصلے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باطل نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خام خانہ یہ خود کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سفر المظفر کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے، جو بندہ حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور وہی بندہ سفر المظفر کے 20 دنوں میں، پہلے 20 دنوں میں جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سفر المظفر کے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن بنائے اعلیٰ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے اعلیٰ و عرفہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سال بنائے عرفہ و اعلیٰ بنائے۔ ہم اللہ کی تخلیق کو برا کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا غلط ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ فرما رہا ہے میں نے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، فرمایا تو بار بار دیکھ اور بتا کہ کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آگے، تیری نظر تھک جائے گی، واپس لوٹ آئے گی، لیکن تجھے اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی عیب نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس طرح کہنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں بلائیں، وبائیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں آپ نے کوئی کاروبار کو لین دین نہیں کرنا، یہ سراسر غلط باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ ان ساری باتوں کی نفی کرتی ہے، اور بالخصوص بعض احباب سفر کی 13 تاریخ تک، اس کو 13 تیزی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 13 تیزی کا جو لفظ ہے نا، یعنی کہ پہلے 13 دن کو بہت زیادہ وہ منحوس اور خطرناک تصور کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ جو کابلی چنے، سفید چنے ہوتے ہیں، یہ نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار نہ بند ہو جائیں۔ نیاز تقسیم کرنا تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ جو تصور ہے نا، اگر یہ نیاز ہم نے تقسیم نہ کی تو کاروبار متاثر ہوں گے، ہمارے کمانے والے جو ہیں ان کے کاروبار ماند پڑ جائیں گے، یہ تصور غلط ہے۔ حضرات
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ کی تخلیق میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ نے تو سب کچھ خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ کے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، لا ادوا، کوئی بیماری اڑ کر لگنے والی نہیں ہے، ولا حامتا، اور نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی الو ہے، کوئی حامہ نہیں ہے، ولا سفرا، اور سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اللہ ان باطل نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔